بھٹی صاحب، آپ کا تعلق کیسا رہا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کا اس طرح کا قتل، اس پہ آپ کی رائے؟ بھائی جان، میرا بہت اچھا دوست تھا اور میرا بہت اچھا دوست نہیں رہا. بہت کمال کا صحافی تھا. انویسٹیگیشن جرنلزم میں رؤف کلاسرا اور ارشد شریف کو میں ہمیشہ فالو کرتا رہا ہوں اور انسپائر رہا ہوں. ایک اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہیں رہا. بہت اچھا انسان تھا. جو میری حوالے سے اس کی دوستی، اس کی محبت، رکھ رکھاؤ، وہ نہیں رہا. ہم نے بہت سارے پروگرام اکٹھے کیے. ہم اس میں سے 60-70% پہ ان کے ویوز اور ہوتے تھے، میرے ویوز اور ہوتے تھے. بہت بحثیں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں. 2-2 4-4 دن ہم نہیں بولتے تھے، لیکن پھر اسی کا ہی فون آ جاتا تھا. وہ مجھ سے سینئر تھا لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. بہت لمبی ہم نے ادھر اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. رؤف کلاسرا، ہم کئی ملاقاتوں میں بھی وہ شریک ہوتا تھا. بڑی لمبی ملاقاتیں، بڑے خواب تھے اس کے. اور یہاں 2-3 اور باتیں ہیں. ایک بات ہے ماں کا دکھ. ماں جب آتی ہے کامران بھائی تو جناب، مجھے بڑا میں اس پہ میرا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جب اسکول گوئنگ نہیں تھا میری ماں چلی گئی، اور جب میرے بچے ابھی اسکول میں ہیں تو ان کی ماں چلی گئی. تو میں ان کی ماں سے بھی ملا ہوا ہوں. اور پہلا بیٹا وہ شہید جو بیٹا، اور دوسرا بیٹا بڑی ہمت، حوصلے، اور بڑی ہی عجیب و غریب سچویشن ہوتی ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو قبروں میں اتارتے ہیں. پھر ہے بچوں کا دکھ. میں اس کے بچوں سے بھی ملا ہوں. میرے بچوں جتنے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اور آج سارا دن ان کے چہرے میرے سامنے رہے. اور میں یہ لائف ٹائم دکھ جو ہے، یہ ہم آگے نکل جائیں گے، ہم آگے چلے جائیں گے، مگر وہ ادھر ہی رکے رہیں گے. ایک ادھر ہی وہ کھڑے رہ جائیں گے. ان کا باپ چلا گیا. پھر تیسرا دکھ جو یہ بچوں کا دکھ بھی مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ میں جب بتایا کہ میری ماں چلی گئی تھی تو میں نے جس طرح وہ بھوگتا، اور پھر آج میں جب اپنے دونوں بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ جس طرح لمحہ بے لمحہ زندہ ہیں، لیکن لمحہ بے لمحہ جتنے سینسٹیو ہیں، جتنے وہ ان کی مزاجوں میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں. پھر لائف پارٹنر کا دکھ، اس سے بھی میں گزرا ہوں. اور لائف پارٹنر کا جو دکھ ہوتا ہے وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے. اور جویریہ صدیق جو تھی میری بہنوں جیسی تھی. جب میری بیگم چلی گئی تو جویریہ نے جس طرح میرے بچوں کا خیال رکھا، جس طرح وہ میرے بچوں سے ان ٹچ تھی، جس طرح ان کے لیے وہ ڈرائنگ بھجواتی تھی، چیزیں بھجواتی تھی، میری بیٹی سے بات کرتی تھی. آج صبح میں نے فون لے کے بیٹھا رہا کہ کال کروں. بڑی ہمت کر کے دوپہر کو کی تو ان کی بہن نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ابھی شام کو میں نے کی تو میں نے ہیلو کہا تو وہ رو رہی تھیں. اور اس کے بعد نہ میں بولا نہ وہ بولا. میں رونا سنتا رہا. جب تک سن سکتا تھا اس وقت تک سنتا رہا، اور پھر میں نے فون بند کر دی. ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی ہمت ہو کہ ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں جا کے. یعنی ہم کہاں رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہمارے کیا خواب ہوتے ہیں، ہمارے کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم کس طرح نکل جاتے ہیں یوں سارے اس طرح سے. عجیب و غریب ہے. سارا دن میں ان ساری ملاقاتوں کو یاد کرتا رہا جس میں اس کے خواب تھے. وہ جس طرح وہ چاہتا تھا کہ ہم ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ہو جانا چاہیے. مجھے اس سے بہت اختلافات تھے، لیکن میرا دشمن بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میرا کوئی بدترین دشمن بھی ہو تو جب میں اس کی یہ تصویر دیکھوں کہ سر میں گولی لگی ہوئی ہے اور اس کا چہرہ اور وہ نیچے سر جھکا ہوا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یعنی میں کتنا بے بس ہوتا ہوں، فیل کرتا ہوں. اس کا ملک سے یوں چلے جانا، اس کا ملک در ملک پھرنا، اس کا کینیا میں ہونا، اس کا یوں کینیا میں قتل ہو جانا، کینیا پولیس کی رپورٹ اور پھر ان پر سوالات، تحقیقات ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوں گی بھائی جان. لیاقت علی خان سے ارشد شریف تک کبھی ہمیں کوئی سرا ملا ہے؟ دوسری بات ہے کہ یہ پاکستانی ہے جو کینیا، ایک تو کینیا ہے جہاں کوئی انسانوں کی قدر نہیں، ہم جیسے ہی ہیں. وہاں بندے مار دیے جائیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک رپورٹ آ جاتی ہے.
اور دوسرا پاکستانی اگر کوئی امریکی ہوتا, برطانوی ہوتا, یورپ کے کسی ملک کا ہوتا, تو وہ ہو سکتا ہے آخری سرے تک پہنچتے, ہو سکتا ہے وہی کچھ ہو جو وہ بتا رہے ہیں, لیکن وہی کچھ کیوں ہوا اس طرح؟ تو بھائی جان بس عجیب سا ہے. ہم یعنی کامران بھائی پتہ نہیں ہمیں لوگ کیوں, مجھے نہیں لگتا کہ میری آپ سے کوئی, میری یا آپ کی کسی ادارے, کسی پارٹی, سیاسی پارٹی, عدلیہ یا کسی مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف سے میری تو آج تک کوئی دشمنی نہیں, میرا تو کچھ سانجھا نہیں ہے. میرے ویوز غلط بھی ہو سکتے ہیں, تلخ بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سارے اسی پاکستانی ہیں, ہم سارے اسی طرح. میں اپنے نظر سے, اپنی نقطہ نظر سے پاکستان دیکھتا ہوں, آپ اپنی دیکھتے ہیں, اور میرے اور آپ کے جب ہم بیٹھتے ہیں تو کئی اختلافات ہوتے ہیں, اور کئی جگہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں, کئی جگہ میں ٹھیک ہوتا ہوں. لیکن وہ ہے نا کہ جو تن لاگے سو تن جانے. میری ان کی ماں اور ان کے اسپیشلی ان کے بچوں, اور اسپیشلی میری وہ جو بہنوں جیسی جویریہ صدیق, ان کے اور باقی سارے ان کے جو دوست, سب سے دلی تعزیت. اور سب کچھ کبھی آتا ہے کہ یہ غم, دکھ, تکلیف جو ہوتی ہے, یہ لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں, تو آج میرے لیے بھی چھوٹے پڑ گئے ہیں. تو اللہ کسی کو یہ دکھ اس طرح کا نہ دکھائے, اللہ کرے کوئی ایسے نہ جائے, اللہ سب کو ہمت اور حوصلہ دے.